درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں نہایت ہی اہم موضوع پر محو گفتگو ہو رہا ہوں۔ تحفظ ناموس صحابہ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور اپنی آل کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب رب ذوالجلال نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کسی نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں جو مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو عطا فرمایا۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، براہ راست ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے توحید کے اسباب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھے، جو قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی بھی ایمان والی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس ان آیات کے سب سے پہلے مخاطب وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اگرچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت کے بارے میں یہ فرمان ہے کنتم خیر امہ، لیکن اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب اس وقت کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال فرما رہا تھا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس اصحاب ہیں کہ جن کی عظمت اور جن کے مقام اور مرتبے کو خالق کائنات جل جلالہ بیان فرما رہا تھا۔ آپ کی نسبت کی وجہ سے رسول اللہ کے اصحاب کے ایمان کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے ماڈل کی حیثیت دی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے بات والو سن لو کہ اگر تم ایمان ان لوگوں جیسا لاؤ گے جیسا ایمان میرے محبوب کے صحابہ لائے، تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ یعنی اللہ نے حضور کے اصحاب کے ایمان کو ایک ماڈل کی حیثیت دی۔ کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ رب ذوالجلال تو جانتا تھا کلمہ سارے پڑھیں گے، لیکن ایمان قبول کن کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے اصحاب جیسا ایمان، صدیق و عمر جیسا ایمان، عثمان و علی جیسا، طلحہ زبیر جیسا، سعد و سعید جیسا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، ان جیسا ایمان اگر ہوگا تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اگر
ان کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے کہو کہ ہم مومن ہیں، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر کبھی بھی ہدایت نہیں پاؤ گے۔ ہدایت والا وہی ہے جو ایمان میں بھی صحابہ کی اتباع کرے اور ان کی تقلید کرے اور انہیں ایمان میں اپنا امام مانے، پھر اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا انتخاب کیا۔ کسی نبی کے صحابہ کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا، اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ شروع سے لکھا ہے کس نے ایمان قبول کرنا ہے کس نے قبول نہیں کرنا، لیکن بطور خاص اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا گیا، یہ انتخاب بھی کوئی عام نہیں، یہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین، رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں پوری انسانیت میں سے رب ذوالجلال نے میرے اصحاب کا انتخاب کیا، میرے اصحاب کو اللہ نے چنا، روز ازل سے ہی اللہ نے ان پہ مہر لگائی، یہ وہ ہیں جن کو میں نے اپنے محبوب کی صحابیت عطا کرنی ہے، یہ وہ ہیں جنہیں صدیق اکبر کہا جائے گا، کسی کو فاروق اعظم کہا جائے گا، کسی کو حضرت عثمان غنی ذو النورین کہا جائے گا، کسی حضرت علی حیدر کرار کہا جائے گا۔ یہ انتخاب روز ازل سے ہے اور خود رب ذوالجلال نے یہ چناؤ کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے اپنے اصحاب کو چنا۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی، کہ جو آج اگر کوئی رسول اللہ کے کسی صحابی پر تان کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے یا معاذ اللہ ان پہ سب کچھ ختم کرتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے وہ اعتراض صحابی پہ نہیں اللہ کے انتخاب پہ کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے رضوان پہ تان و تشنیع کرنا، ان پہ سب کو ختم کرنا، یہ اللہ کے انتخاب پہ اعتراض ہے کہ معاذ اللہ اللہ نے انتخاب ٹھیک نہیں کیا، معاذ اللہ اللہ کا چناؤ ٹھیک نہیں، اللہ کی پسند ٹھیک نہیں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں رب کے انتخاب پر اعتراض نہ کروں، تو وہ کبھی بھی رسول اللہ کے صحابہ پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ انتخاب رب ذوالجلال کا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے موجم اوسط میں اور موجم کبیر میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اور امام ابو نعیم نے اس کو ہلیہ میں اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، رب ذوالجلال نے جب تمام لوگوں کے دلوں کو اللہ نے پیدا کیا تو رب ذوالجلال نے تمام لوگوں کے دلوں کی طرف اللہ نے نظر فرمائی۔ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے پہلے اللہ نے جس ہستی کے دل کا انتخاب کیا، جس کو چنا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، اللہ نے اس کا انتخاب اپنے لیے کیا۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَنَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، کہ نبی پاک علیہ السلام کے دل کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے پھر لوگوں کے دل کی طرف توجہ کی۔ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ غُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، دوسرے نمبر پہ اللہ نے جن ہستیوں کے دلوں کا انتخاب کیا
وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے دل تھے، جن کا اللہ نے روز ازل سے ہی چن کے اللہ نے الگ کر دیا۔ یہ وہ ہیں جو میں نے کسی دیگر نبی کو یہ نہیں دینے، ان کا انتخاب میں نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ النَّبِيِّ، اللہ نے ان کو صحابیت کا منصب دیا، اپنے محبوب کا خلیفہ بنایا، ان کا وزیر بنایا۔ یہ روز ازل سے ہی یہ چلاؤ ہے کہ کس نے صحابی بننا ہے، اور صحابہ میں پھر کس نے آگے خلافت کے منصب پر فائز ہونا ہے، کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بننا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب روز ازل سے ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے دل کا انتخاب اپنے لیے کیا، اور اپنے محبوب کے صحابہ چن چن کے پوری انسانیت میں جو سب سے بہترین لوگ تھے، جن پہ کسی قسم کا کوئی کمی نہ تھی، کوئی ان میں کوئی اعتراض نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی کچی نہ تھی، اللہ نے وہ چن کے دیے کہ محبوب میں نے تمہارے دل کا بھی انتخاب کیا اور تمہارے صحابہ کے دلوں کا بھی انتخاب فرما دیا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ کی حقوق بیان کرتے ہوئے میرے محبوب نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کے تم پر حقوق کیا ہیں؟ تو فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے صحابی، سب کا معنی بڑا عام ہے، ایک ہے سب کا معنی جسے ہم عام طور پہ گالی کا استعمال کرتے ہیں، یہاں جو سب کا مطلب ہے اس کا معنی اتنا عام ہے جو گالی کو بھی شامل ہے، جو اس بات کو بھی شامل ہے کہ میرے کسی صحابی پہ معمولی سا بھی اعتراض نہ کرنا، ان کے جو بھی معاملات ہیں انہیں رب کے سپرد کرنا۔ تم پر لازم کیا ہے؟ فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، میرے کسی صحابی پہ معمولی سا بھی تان، معمولی سا بھی ان پہ اعتراض، گالی کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، ان پہ معذرت لان تان کرنا، ان پہ سب کو شتم کرنا، یہ تو معاملہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا معمولی سا بھی اعتراض کہ یہ کام صحابی نے کیا تو کیوں کیا، یہ ہوا تو کیوں ہوا، اس طرح کا معمولی سا بھی اعتراض، ہلکی سی گفتگو بھی فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں نہ کرنا۔ فرمایا کیوں؟ میرے آقا نے وجہ بھی بیان کی۔ فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے، اپنے گریبان میں جانو، اپنی حیثیت دیکھو، اپنی اوقات دیکھو، اور میرے صحابہ کی شان و عظمت دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، بڑا پارسا سمجھتا ہے، یہ کنجروں کی محفلوں میں جانے والوں کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا جو تم میں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھے، بڑا پارسا سمجھے، جس کی شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے، فرمایا اس کی ساری زندگی کی بندگی ایک طرف ہے، اور میرے صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف، سبحان اللہ، فرمایا اس کی پوری زندگی عبادت سے بھری ہوئی، میرے کسی صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کا۔ آج لوگوں نے اسے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں رکھ کے بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، وہ ڈائریکٹ ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب میں جن کی صحابیت کو بیان کیا اور جن کی صداقت کی گواہیاں رب کے قرآن نے دی، جن کے بارے میں میرے محبوب فرمائے کہ میں نے جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا، اسلام پہ احسان کیا، میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر تمہارے احسان دین پہ اتنے ہیں، تمہارے احسان مجھ پہ اتنے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رب ہی اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جن کے بارے میں میرے محبوب یہ فرمائے وہ حضرت عمر
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو تو وہ عمر ہوتا، جن کے بارے میں میرے محبوب یہ فرمائے ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے نام سے شیطان بھی بھاگے۔ مومن نہیں بھاگتا، مومن تو پیار کرتا ہے۔ عمر کے نام سے جنم شیطان کو ہوتی ہے۔ جن کے مقام اور مرتبے کو میرے محبوب بیان کریں اپنے خطاب کا موضوع بنا کر، اس صدیق و عمر کی شان کو بیان کریں، آج ایک لونڈا اٹھے اور ان ہستیوں کے بارے میں بھونکے اور معذرت ان پہ قانون تشریح کرے، ہمیں دیگر جتنے جو ہے وہ معاملات کا سامنا ہے، ان میں ایک معاملہ آج اس پرفتن دور میں یہ بھی ہے کہ معمولی حیثیت کے لوگ کہ جو پیچھے چلے تو باپ دادا سے جن کے ناموں کا ہی پتہ نہیں بلکہ باپ کا ہی پتہ نہیں ہوگا کہ کون ہے، وہ اٹھتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھونکتے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آپ کے بازار کے اندر مدینہ بازار میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نام لے کے ان کی شان میں گستاخی کی، اس پہ باقاعدہ اپنا سٹیٹس لگایا کہ جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا حق جنہوں نے مارا ہے، حق نہیں دیا، حق کھایا ہے، معذاللہ پھر آگے نام لیے تینوں خلفائے راشدین کے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا نام لے کے پھر آگے وہ لفظ بولے کہ ہم اپنی زبان سے بھی وہ ادا کرنا یہ بھی ہم گوارا نہیں کرتے، نقل کفر نہ باشد، یہاں تک لفظ بولے کہ معاذ اللہ ان پہ بے شمار لعنت کے لفظ اس حدیث نے بولے۔ یہ نہیں پتا کہ سٹیٹس جو ہم لگاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب ہے کہ جب بندہ کوئی اپنی آئی ڈی پہ سٹیٹس لگاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت بتاتا ہے۔ سٹیٹس کا مطلب ہے اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ تو اس ذلیل نے سٹیٹس لگا کے اپنی حیثیت بتائی کہ میں نکاح کی نہیں متا کی پیداوار ہوں، اگر حلالی ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ یہ اس نے اپنی حیثیت بتائی، اوقات بتائی کہ حلالی کبھی بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت کا، نہ کسی ولی کا گستاخ ہو سکتا ہے۔ گستاخی بڑوں کی وہی کرتا ہے کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، یہی گڑبڑ ہو وہی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے تو ہم گالی دیتے ہیں کہ ایک کام تمہارے حلالیوں والے نہیں، تو یہ تو باپ کی توہین کرے تو کوئی کہتا ہے حلالیوں والے کام کرو، حلال کے ہوتا تو تم باپ کا گستاخ نہ تو بنتا۔ تو باپ سے کہیں زیادہ جن ہستیوں کا مقام اور مرتبہ ہے، جن کی عزت اور جن کی نموز پر پہرے دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، باپ کی گستاخی کرنے سے کوئی کافر نہیں بنتا، لیکن رسول اللہ کے صحابی کی گستاخی کرے تو بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اور بطور خاص اس پہ رج علماء کا اختلاف رہا کہ کیا سارے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، لیکن اس بات پہ اتفاق ضرور ہے کہ خلفائے راشدین میں سے جو شیخین ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں توہین کرنا، انہیں گالی دینا، ان پہ سب کو شتم کرنا یا ان پہ لعن طعن کرنا، ان حضرات کی شان میں اگر کسی نے کی تو وہ پھر اتفاق دین اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ کافر ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج یہ شخص جس نے یہ توہین کی، گستاخی کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اب یہ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اہل بیت کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ سٹیٹس پر بھی اس نے لکھا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنہوں نے حق کھایا وہ باغ فتح کے حوالے سے
تو ان پہ معاذاللہ لعنت. تو ہم کہتے ہیں کہ جن کی محبت میں یہ کام کر رہے ہو اس گھرانے سے بھی پوچھو کہ کیا یہ حق بنتا بھی تھا یا نہیں. جس حق کی بات تم کرتے ہو کہ معاذاللہ حق کھایا, کیا وہ حق تھا بھی ان کا یا نہیں. اہل بیت کے عظیم فرد کی گواہی دیتا ہوں میں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ محب اہل بیت نہیں, یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ایرانی ایجنڈے پہ. ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بلکہ ایسوں کا تو دین سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ مسلمان ہی نہیں, یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. جو ملک پاکستان کے اندر پیسے دے کے یہ لوگ فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں. ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. خود ان کے مسلک والے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا شیوا ہی نہیں, بلکہ جب میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے آپ کی سامنے گستاخی نہیں کرتے. تو پھر پتہ چلا کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کے پیچھے طاقتیں اور ہیں جو ان کو باقاعدہ فنڈنگ کر کے ان سے یہ بیان کرواتی ہے تاکہ علاقے کا امن برباد ہو, تاکہ لوگ امن سے نہ رہیں. آپس میں جو ایک جگہ پہ پیار و محبت کے ساتھ بازار میں جن کا لین دین کا معاملہ ہے امن اور سلوک و اتفاق سے رہ رہے ہیں, یہ آپس میں دست و گریباں ہوں, انہی میں لڑائی جھگڑا ہو, فتنہ فساد ہو, فرقہ واریت کو ہوا کہتے ہیں. اب دیکھو ایسے لوگوں کا اہل بیت اطہار سے بھی تعلق نہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی ایک مسند ہے وہ بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے, مسند امام زید کے نام سے, کہ جتنی احادیث امام زید نے روایت کی ان کو الگ کر کے ایک مسند بنائی کہ جس میں آپ کی روایت کردہ احادیث کو جمع کیا گیا. وہ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے آ کے کسی نے کہا کہ آپ کا حق تھا باغ فضل میں, تو فلاں نے یعنی حضرت صدیق اکبر نے حق نہیں دیا, حضرت عمر نے نہیں دیا. یہ ہمارا ایک بڑا تفصیلی اس پہ موضوع گزر چکا, فلاں نے حق نہیں دیا, فلاں نے نہیں دیا. تو امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, اور امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے, اور امام حسین حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے. اگر حق ہوتا تو پھر سب سے زیادہ احتجاج تو ان کا بنتا تھا کہ یہ احتجاج کرتے کہ ہمارا حق نہیں ملا. امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے فرد ہیں وہ فرماتے ہیں جس وقت کسی نے کہا کہ فلاں نے یہ فیصلہ کیا آپ کا حق نہیں دیا, تو امام زید کہنے لگے فلو کنت مکان ابی بکر لحکمت بما حکم به ابو بکر فی فاتق. کہنے لگے سنو اعتراض کرنے والوں, ہماری محبت میں ہمارے اماموں پہ فتوے نہ لگانا, انہیں معذاللہ غاصب یا انہیں حق کھانے والا نہ کہنا. فرمانے لگے اگر ابو بکر صدیق کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں بھی فیصلہ وہی کرتا جو حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. فرمایا کہ ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر. تو فرمایا کہ اگر حق اس میں اگر میں ہوتا حضرت صدیق اکبر کی جگہ پہ تو میں بھی فیصلہ وہی کرتا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فضل کے بارے میں کیا ہے. یہ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی جو شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے. امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کو بیان کر کے یہ واضح کیا کہ باغ فضل کے حوالے سے اسے حوالہ بنا کے اسے دلیل بنا کے ہمارے امام جن کے ہاتھ پہ ہمارے دادا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی, ہمارے دادا حضرت امام حسین نے جن کو اپنا خلیفہ مانا, ان کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کرنا. ہم سے محبت میں سچا وہی ہے
جو ہم سے پہلے ہمارے اماموں کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں رافضیوں کی کتاب ہمیں یہ بیان ان لوگوں تک جو اب بھی اس بات نہیں آ رہے اور بار بار ایک پہ پرچہ ہونے کے باوجود جو اس کے حامی ہیں وہ بار بار یہ گستاخی کر رہے ہیں، تو ہم کہتے چلو ہماری نہیں اپنے بڑوں کی سن لو۔ کشف الغمہ جو شیعوں کی کتاب ہے، اس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں حالات لکھے وہاں یہ بات لکھی، اور میں نے گزشتہ سال حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلفائے راشدین سے خوشگوار تعلق اس موضوع پر یہ بات اس وقت بھی پیش کی تھی۔ آج کے موضوع میں اسے دوبارہ پیش کرنا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ طبقہ جو آج اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں یہ بار بار گستاخی کر رہے ہیں، تو ہماری عوام کو پتہ چلے اور انتظامیہ کو پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے۔ ان لوگوں کی یہ لیبل اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ یہ جھوٹا ہے کہ اہل بیت کے محب نہیں۔ اگر محب ہوتے تو چلو کسی اور کی نہیں تو امام زین العابدین کے فتوے کو تو مانتے جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اور ہماری کتاب میری کتاب بھی ان کی ہے۔ ان کی کتاب کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو اس خبیث نے گستاخی اتنی بڑی کی کہ نام لے کے اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ لعنت کی، حضرت عمر پہ معاذ اللہ لعنت کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے وفد آیا، لیبل انہوں نے بھی لگایا تھا ہم اہل بیت ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم حضرت علی کے محب ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار والے ہیں۔ لیبل یہ تھا۔ آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آ کے بیٹھے فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے آ کے حضرت امام زین العابدین کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کچھ خلاف باتیں کی، ہلکی بات کی، گالی نہیں کی، یہاں گالی کے لفظ ہی نہیں، گالی کا معاملہ تو بڑی دور کا معاملہ، صرف خراب بات کی ان کے، ہلکی بات کی جو امام زین العابدین یہ برداشت نہ ہوئی ان سے۔ آپ فرمانے لگے، ڈائریکٹ جواب نہ دیا بلکہ قرآن کی آیات پڑھ کے انہیں بتایا کہ جو صدیق و عمر کو نہیں مانتا اس کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن کی آیات پیش کی، پہلے اصحاب کی عظمت کو بیان کیا، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور پھر اپنا فتویٰ سنایا۔ امام زین العابدین کے پاس جب آئے انہوں نے آ کے جب ان کے خلاف باتیں کی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھ کے جو 28ویں سپارے سورہ حشر کے اندر 3 بالترتیب آیات ہیں، جس میں پہلی آیت میں اللہ نے مہاجرین کا ذکر کیا، دوسری آیت میں اللہ نے انصار کا ذکر کیا، اور تیسری آیت میں رب ذوالجلال نے قیامت تک کے آنے والے مومنین کا ذکر کیا۔ امام زین العابدین نے پہلی آیت پڑھی، فرمانے لگے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ فقیر مہاجرین کہ جن کو ان کے گھروں سے، ان کے اموال سے نکال دیا گیا، فرمایا وہ نکلے اس لیے دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں۔ یہ بھی شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، معاذ اللہ صحابہ کی ہجرت پر بھی اعتراض کیا کہ فلاں تو گیا تھا اس لالچ میں، فلاں تو گیا تھا اس لالچ میں، اور جن کی گواہی رب کا قرآن دے، بتاؤ ہم رب کی مانیں یا کسی موتا کی پیداوار کی مانیں؟ رب کہتا لالچ کوئی نہیں تھا، فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ سارے جنہوں نے مکہ چھوڑ کے مدینے گئے ہیں لالچ کے لیے نہیں گئے، اپنے رب کو اور رب کے رسول کو راضی کرنے گئے ہیں۔ یہ گواہی قرآن کی ہے۔ آج کوئی ذاکر بھونکے کہے کہ فلاں
یہ لالچ تھا، قرآن سے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا سارے ہی یا تو رب کا فضل تلاش کر رہے تھے یا رب کے رسول کو راضی کر رہے تھے، دنیاوی لالچ ہی نہیں تھا کسی کو۔ پھر اللہ فرماتا اولئک هم الصادقون، کوئی کہے فلاں یہ تھا فلاں یہ تھا، سارے جھوٹے ہیں، رب کا قرآن سچا ہے۔ اللہ فرماتا اولئک هم الصادقون، جنہوں نے مکہ چھوڑا میرے محبوب کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ فرماتا سارے سچے ہیں۔ صدیق اکبر بھی سچے، حضرت عمر بھی سچے، عثمان بھی سچے، حیدر کرار بھی سچے، سارے سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ گواہی رب کے قرآن کی ہے، اور کن کے لیے ہے؟ مہاجرین کے لیے، جنہوں نے مکہ چھوڑا اور ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے فرمایا اخبرونی انتم، اے صدیق و عمر پہ اعتراض کرنے والوں یہ بتاؤ یہ آیت تمہارے بارے میں اتری ہے؟ یہ اللہ فرما رہا اولئک هم الصادقون، ساری سچے ہیں، کیا یہ تمہاری بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ آیت تمہارے بارے میں ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے نہیں، یہ تو ان کے بارے میں جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا، مدینے گئے تھے، ہم تو تب تھے ہی نہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ امام زین العابدین ساتھ فرماتے گئے دھیان بھی کرنا، تم نے خود مانا یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ان کے بارے میں ہے جنہوں نے مکہ چھوڑا مدینہ شریف کی طرف گئے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، ساری سچے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا لا یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں اتری۔ امام زین العابدین کہتے ہیں چلو میں دوسری پڑھتا ہوں۔ دوسری آیت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے ہی مدینہ شریف کو، یہاں مدینہ شریف کا نام ایمان اللہ نے بیان کیا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے ہی مدینہ شریف کو اپنا گھر بنا لیا تھا، یعنی ان سے پہلے جو ہجرت کر کے آئے، ان سے پہلے جو لوگ پہلے سے مدینہ شریف میں آباد تھے، وہ کون تھے؟ سارے وہ لوگ کون تھے؟ انصار۔ جو ہجرت کر کے گئے وہ مہاجرین ہیں، جو پہلے سے وہاں آباد تھے وہ کون ہیں؟ انصار۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے سے وہاں موجود تھے یحبون من ہاجر الیہم، وہ دوست رکھتے ہیں ان کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، دشمن نہیں انہیں اپنا دوست سمجھتے۔ اور آپ پڑھو مواخات مدینہ کے موقع پر میرے محبوب نے ایک انسان کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، اور یہ مواخات ایسی ہے بھائی سکا بھائی بھی اپنے بھائی پہ اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا میرے محبوب کی اس مواخات پہ آپس میں مہربانی اور شفقت ہوئی، یہاں تک کہ آدھا مال انصار نے اپنے بھائی کو پیش کر دیا کہ آدھا مال تم لے لو۔ اس حد تک انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، وہ اپنے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر، انصار کی بات ہو رہی ہے، فرمایا انصار اپنی جانوں پر بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے، مال پر ہی نہیں جانوں پر بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے، اگرچہ انہیں بڑی اس چیز کی حاجت ہو پھر بھی وہ کہتے ہیں احسان کا جذبہ اتنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، ہمارا یہ مہاجر بھائی لے لے۔ یہ اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے سن لو یہ سارے کامیاب لوگ ہیں، یہ سارے فلاح پانے والے ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون۔ انصار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہیں، سارے فلاح پانے والے ہیں۔ امام زین العابدین نے یہ آیت پڑھی اور پھر ان سے پوچھا اخبرونی انتم، یہ بتاؤ یہ آیت تمہارے بارے میں آئی ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے لا نہیں،
ہم تو تب تھے ہی نہیں، ہم نے مہاجرین کا استقبال نہیں کیا. یہ تو ان کے بارے میں ہے جو مدینہ شریف میں تھے اور انصار کا استقبال کیا. یہ عید تو ان کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں. یہ 2 آیات کے بارے میں اس وفد نے خود اقرار کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں اتری، نہ پہلی اتری ہے نہ دوسری اتری ہے. آگے امام زین العابدین نے تیسری آیت پڑھی. تیسری آیت پڑھتے ہیں، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں. کن کے؟ مہاجرین کے اور انصار کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں. اس میں تابعین بھی شامل، تبع تابعین بھی شامل، ان کے بعد قیامت تک کے ہم بھی شامل، قیامت تک کے آنے والے سارے مومنین ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو اوپر تک انصار اور مہاجرین تک جو ایمان کی حالت سے دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. سبحان اللہ. ان پہ نام تام نہیں کرتے، وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ ان پہ سب و شتم نہیں کرتے پہنوں پہ، وہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جب بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہ انصار کے لیے بھی کرتے ہیں، مہاجرین کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ ایت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور پڑھ کے ان سے پوچھا نہیں کہ بتاؤ یہ ایت تمہارے بارے میں اتری ہے، ان سے نہیں پوچھا، حالانکہ یہ ایت قیامت تک کے آنے والے مومنین کے بارے میں ہے. اس وقت جو مومنین تھے امام زین العابدین کے دور میں ان کے لیے بھی یہ ایت تھی، لیکن میرے امام نے ان سے نہیں پوچھا. فرمایا پہلے 2 آیات کے بارے میں نے تم سے پوچھا کہ یہ ایت تمہارے بارے میں ہے، تم نے کہا نہیں، ایک ہے مہاجرین کے بارے میں، ایک ہے انصار کے بارے میں. فرمایا سنو لستم من الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. سبحان اللہ. فرمایا سنو حسین کے بیٹے علی کے پوتے کا فتویٰ. فرمایا 2 میں تم خود داخل نہیں ہوئے، تیسری میں تمہیں میں داخل نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. فرمایا 2 کے بارے میں تم نے خود مانا، ہمارے بارے میں نہیں. صدیق کو عمر کو بھونکنے والوں سنو، 2 میں تم خود مانتے ہو، ہمارے بارے میں یہ آیت نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں تیسری میں تمہیں میں نہیں داخل ہونے دوں گا. لستم من الذین، تم نہیں ہو اس آیت میں جس میں اللہ نے قیامت تک کے مومنین کا ذکر فرمایا ہے. ورنہ اس میں وہی آئے گا جو انصار سے بھی پیار کرتا ہو، مہاجرین سے بھی پیار کرتا ہو. اس میں وہ بندہ جو کسی بھی صحابی کا گستاخ ہے، چاہے اس کا تعلق انصار سے ہو چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے ہو، ورنہ جو ان کا گستاخ ہے ہم نے نہیں نکالا، کسی مفتی نے نہیں نکالا، کسی امام نے نہیں نکالا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے واحد، کربلا میں زندہ رہنے والے، کربلا کے غازی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جو ان کا گستاخ ہے وہ مومنین والی ایت میں اسے میں نہیں داخل ہونے دوں گا. لستم، نہیں ہو تم ان آیات میں، اس آیت میں جو اللہ نے قیامت تک کے مومنین کے بارے میں جو ذکر کی ہے. یہ سارا فتویٰ سنانے کے بعد میرے امام کہنے لگے اب تک میں نے، اب یہاں اگلی تقریر ہے، اس سے وہ لوگ جو آج ابھی اس کشمکش میں ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، معافی دے دو، بچہ تھا جانے دو، غلطی ہو گئی، امام کے اس فتوے سے وہ لوگ سبق حاصل کریں. وہ لوگ جو ان گستاخیوں کے باوجود بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ان کا لین دین کا معاملہ ہے، اس سارے معاملے کے ہو جانے کے بعد بھی ابھی بھی اگر کسی کے دل کے اندر ان کی محبت ہے کسی کونے میں، تو میرے امام کی یہ جملے سنو. فرمانے لگے
ابھی تک تو میں نے تمہیں برداشت اپنے پاس اس لیے کیا تھا کہ میں نے اپنے اماموں کی شان بیان کرنی تھی اور تمہیں بتانا تھا کہ ہم نے مانا ہے انہیں بغیر دلیل کے نہیں، دلیل سے مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پر اب تک میں نے برداشت اس لیے کیا کہ میں نے تمہیں بتانا تھا اور قیامت تک آنے والوں کو پتا چلے کہ ہماری محبت کی آڑ میں کوئی ان کی شان میں نہ پہنچے۔ ہمیں وہ محبت چاہیے جو صدیق اکبر اور عمر کے ڈر کو چھوڑ کے آئے۔ ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے۔ فرمایا ابھی تک تو میں نے برداشت اس لیے کیا کہ میں تمہیں قرآن سنا رہا تھا، فتویٰ تمہیں سنانا تھا، تم جو گستاخی کر رہے تھے اس کا شرعی حکم تمہیں بتانا تھا۔ فرمایا سنو، اب یہ کام میں نے کر دیا، فتویٰ بھی سنا دیا، اخرجوا عنی، اٹھو دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اخرجوا عنی، نکل جاؤ یہاں سے، فعل اللہ بکم، تمہاری چمڑی میرا رب اتارے گا۔ فعل اللہ بکم، تمہاری چمڑی میرا رب اتارے گا۔ اخرجوا عنی، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت اطہار والا وہی ہے، اہل بیت کے ساتھ تعلق اسی کا ہوگا جو حضرت صدیق و عمر سے بھی پیار کرنے والا ہوگا۔ اخرجوا عنی، نکل جاؤ، فعل اللہ بکم، یہ لفظ ہے امام زین العابدین کے۔ کون سی محبت کی آڑ میں تم ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ اور جب ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے پھر ان کا جو گندا عقیدہ ہے، گندا نظریہ، کہ تقیے کے یہ قائل ہیں کہ جو اس قسم کا یہ بغیرت مذہب ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ تقیہ لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے بھی اپنے دور خلافت میں جو یا دیگر خلفائے راشدین کے دور خلافت میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی یا ان کی شان میں کوئی حدیث بیان کی، تو یہ حضرت علی کا تقیہ تھا۔ معاذ اللہ، تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خوف سے حق بات کو چھپا کے کوئی خلاف حق بات کرنا، کہ حضرت علی کو معاذ اللہ خوف تھا کہ اگر ان کی شانیں بیان نہ کرتے، ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے تو معاذ اللہ انہیں شہید کر دیا جاتا۔ تو ہم کہتے ہیں وہ حسین کہ جو یزید کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت نہ کی اور یزید کو حقدار نہ سمجھا، سارا کچھ شہید کروا دیا، لیکن انہوں نے تقیہ نہ کیا، تو حسین کا ابا تقیہ کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر معاملہ یہ ہوتا تو حضرت علی کہتے ہیں جب کوفہ میں کسی نے کہا تھا علی ڈرتے رہے، چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے، نمبر تمہارا پہلا تھا، تو حضرت علی نے کہا مجھے بزدلی کے تانے نہ دو، اتنی پاور تھی میرے اندر، اگر حق میرا ہوتا سب کو چادر کھینچ کے بھی مسلح سے اتار سکتا تھا، لیکن یہ مجھے فخر ہے میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی ہے، عمر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی ہے، سبحان اللہ، میں نے انہیں اپنا خلیفہ مانا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ تقیہ معاذ اللہ انہوں نے کیا تو وہ کسی اور علی کی بات کرتے ہوں گے۔ ہم جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں، جس علی کی بات ہم کرتے ہیں، وہ علی وہ ہیں کہ جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، حیدر کرار کہا جاتا ہے، جو شیر خدا ہے اور پاور اتنی ہے ان میں، وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ جو 40 صحابہ مل کے ہلا نہ سکے، حضرت علی ایک ہاتھ سے اٹھا کے ڈھال کے طور پہ استعمال کریں، ہم تو اس علی کو جانتے ہیں، اس علی کو ماننے والے ہیں۔ لہذا یہ تقیہ ان لوگوں کا کہ جب یہ پھنستے ہیں پرچہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم تو فلاں بات کر رہے تھے، ہم تو فلاں بات کر رہے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، اور یہاں تک کہ توبہ تک بھی یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن گندا نظریہ ان کا، وہ آصف علوی جس نے اسلام آباد کے اندر یعنی گوا کے توہر یہ گستاخی کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کافر تک کہا، تو جب لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو کس طرح وہ بات بدل کے تو کہا کہ میں تو یزید کے دربار کی بات کر رہا تھا۔ اس طرح کے یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو بدلتے ہیں اور توبہ طائف تک بھی چلے جاتے ہیں۔ لہذا ان کی اس گفتگو کی طرف توجہ نہ دیں، اگر سٹینڈ لیا ہے اللہ
گزارا تھا۔ انشاءاللہ کیا آپ سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کی شرعی قانونی سزا بنتی ہے انہیں دی جائے؟ سارے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیتے ہوئے یہ اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں کہ ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ جس نے حضرت صدیق عمر کی شان میں یہ گستاخی کی ہے اس کی جو شرعی قانونی سزا بنتی ہے اسے حکومت انتظامیہ فی الفور کو سزا دے۔ اور میں اس اجتماع میں انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اس معاملے میں بڑا تعاون کیا کہ یہ واقعتاً یہ گستاخی ہے اور یہ فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے۔ ابھی تک یہ علاقے کے اندر کبھی ایسا معاملہ نہیں بنا تھا، لیکن یہ گستاخی ان کی طرف سے ہوئی علاقے کے امن کو خراب کرنے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے۔ انتظامیہ نے فی الفور یہ بات سنی ہماری اور اس پہ پرچہ بھی دیا، لیکن ابھی ہمارا یہ مطالبہ ہے انتظامیہ سے بھی کہ ایک بندے کے اوپر پرچہ ہونے کے باوجود جو اس کے حامی ہیں وہ بار بار یہ کام کر رہے ہیں، بار بار یہ گستاخی کر رہے ہیں، لہذا انہیں بھی لگام ڈالی جائے اور ان پر بھی پرچے کاٹے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نموز پہ پہرا دینے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہم صحاب یہ نبی، جنتی جنتی، ہم صحاب یہ نبی، ہم صحاب یہ نبی۔ سب نے نہ بازو اٹھائے ہیں نہ سب کی آواز نکلی ہے، یہ سارے بازو اٹھا کے یہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ بازو بھی حضور کے صحابہ کی ناموس کے لیے بلند ہوئے تھے۔ ہر صحاب یہ نبی جنتی، ہر صحاب یہ نبی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، حضرت علی بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ بھی جنتی جنتی، ہم صحاب یہ نبی جنتی جنتی، ہم صحاب یہ نبی جنتی جنتی، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، 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 صدیق کی صداقت، زندہ باد صدیق کی صداقت، زندہ باد فاروق کی عدالت، زندہ باد عثمان کی سخاوت، زندہ باد علی کی شجاعت، زندہ باد علی کی شجاعت، زندہ باد، نعرہ تحقیق، حق جاریہ نعرہ تحقیق۔ حق جاریہ۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کر روڈ بند کیے بغیر انشاءاللہ پرامن اپنا احتجاج برقرار کروائیں گے۔ تمام حضرات محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد